آج کا دن بہت ہی بور تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ارد گرد پرانے خستہ حال اخبارات بکھرے ہوئے تھے۔ میں بہت ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میں ان اخبارات کی خبروں میں گزشتہ سال ہونے والے واقعات کے متعلق خبریں تلاش کر رہی تھی۔ گزشتہ سال ہونے والے واقعات کی خبروں کو تلاش کرنا میرا شوق نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنے اسکول کی طرف سے ملنے والی اسائنمنٹ کے لیے معلومات اکٹھی کر رہی تھی، اور اسی لیے ایک ایک کر کے تمام نئے پرانے خستہ حال اخبارات چھان رہی تھی۔ اور اسی دوران مجھے بے حد نیند بھی آ رہی تھی۔ اخبارات کے تمام صفحات کا معائنہ کرتے ہوئے اور صفحات پلٹتے ہوئے میں اشتہارات کے صفحے پر آ پہنچی۔ مجھے نیند کے مارے ہچکولے آنے شروع ہو گئے، مگر اچانک یہ ہچکولے بند ہو گئے جب میری نظر اخبار میں ایک اشتہار کتابیں برائے فروخت پر پڑی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ان اخبارات میں اس قسم کا کوئی اشتہار مل جائے گا۔ زبردست! یہ اشتہار میری ضرورت اور شوق کے عین مطابق تھا۔ یہ میرے لیے بہت اچھا اور مفید تھا، جو مجھے اتنی دیر بعد ملا، یا ہو سکتا ہے کہ شاید میری پریشانی کی وجہ سے میں اس اشتہار کو دیکھ نہ پائی ہوں۔ یہ اشتہار دیکھ کر میری تو جیسے پرانی زندگی ہی لوٹ آئی ہو۔ میرے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے، اوہ زبردست! دراصل میرے والدین کی طرف سے مجھ پر کتابیں پڑھنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور بس کتابیں ہی تھیں جو میرے لیے سب کچھ تھیں۔ مگر اب تو میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا اور کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا، اور یہ شوق بہت زیادہ پروان چڑھ گیا۔ میرے والدین مجھ میں مطالعے کا بڑھتا ہوا شوق دیکھ کر مجھ پر فخر کرنے لگے، مگر مجھ پر ان کا یہ فخر چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا، جب وہ میرے مطالعے کے بڑھتے ہوئے شوق سے گھبرا گئے۔ کیونکہ میری عادت ایسی ہو گئی تھی کہ میں کھانا کھاتے وقت، اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے، غرض یہ کہ ہر وقت کتابیں ہی پڑھتی رہتی، اور گھر کے کام کاج کرنے کے قابل نہ رہی، ہر وقت کتاب پر جھکی رہتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر تو امی اور ابو نے حکم جاری کرتے ہوئے مجھ پر کورس کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ کہانیاں اور ناول وغیرہ پڑھنے پر پابندی عائد کر دی۔ اور تو اور مجھے کہیں لگی ہوئی کتابوں کی نمائش کے قریب سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ کورس کے علاوہ کتابوں کا لفظ میرے لیے گناہ بن گیا۔ جب آج اتنے دنوں بعد میں نے اخبار میں کتابوں کی سب سے بڑی نمائش کے متعلق اشتہار دیکھا تو مجھے پرانا وقت یاد آ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کتابوں کی اس نمائش پر چلی جاؤں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اپنے والدین سے کتابوں کی نمائش پر جانے کی بات کروں گی تو یقیناً مجھے مفت میں ڈانٹ پڑ جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اور میں نے اپنی سب سے اچھی سہیلی زہرا کو فون کیا اور تمام صورتحال اسے بتا دی، کیونکہ ایک زہرا ہی تھی جو میری مدد کر سکتی تھی۔ آخر کار وہ میری مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے والدین سے اپنے بھائی کی سالگرہ کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لے گی، اور ہم کتابوں کی سب سے بڑی نمائش میں چلے جائیں گے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میں یہ سب غلط کر رہی ہوں، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ چنانچہ زہرا نے میرے والدین سے ڈرتے ڈرتے بات کی، اور اس نے انہیں اپنے بھائی کی سالگرہ کا بہانہ بنا کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ کتابوں کی نمائش پر جا کر بہت مزہ آئے گا، اور میں خوب کتابیں خریدوں گی۔ اگلے دن زہرا مجھے لینے آنے والی تھی۔ میں کتابوں کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گئی۔ صبح ہوئی اور میرا انتظار ختم ہو گیا۔ میرا کمرہ جو ایک بکھری ہوئی دراز کی طرح تھا،
میں نے جلدی جلدی اپنا کمرہ سمیٹا اور زہرہ کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے 4 بج چکے تھے اور زہرہ بھی مجھے لینے آ چکی تھی۔ زہرہ کو دیکھ کر میں بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی اور جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ زہرہ نے چیخ کر کہا، رفت، تمہارے پاس نمکو ہے؟ میں تو نمکو کھاتی ہی نہیں، اس لیے میں نے زہرہ کو نفی میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ زہرہ نے مجھ سے مذاق کرتے ہوئے گاڑی کی بریک لگائی اور بولی، ٹھیک ہے، تم مجھ سے یہ اچھا نہیں کر رہی، اس لیے میں تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے اداس سی شکل بنائی اور میری شکل دیکھ کر زہرہ ہنسنے لگی اور گاڑی دوبارہ چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کتابوں کی نمائش پر پہنچ گئے۔ جب میں نے ایک 6 منزلہ عمارت میں لگی ہوئی کتابوں کی نمائش دیکھی تو میں اس کتابوں سے بھری عمارت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس یہ کتابوں سے بھری عمارت میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ گاڑی سے اتر کر ہم دونوں بھاگ کر عمارت میں داخل ہوئے۔ پورے ہال میں بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اندر ناقابل برداشت شور اور گرمی تھی۔ زہرہ نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے 1 گھنٹے بعد لینے آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کتابوں کو دیکھ کر میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں نے شور و غل، گرمی اور بھیڑ کی پرواہ نہیں کی اور دھکم پیل کر کے ہال کے درمیان داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر کار کچھ دیر کی جد و جہد کے بعد میں ایک کشادہ کونے پر پہنچ گئی جہاں سے کتابوں کے ریک کی شروعات ہو رہی تھی۔ یہاں ہر شعبے کے حساب سے کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں کھیل، صحت، معلومات عامہ، کہانیاں، کلچر، اسلام، مطالعہ پاکستان وغیرہ وغیرہ اور نہ جانے کتنی کتابیں تھیں۔ میں نے کتابیں دیکھنا شروع کر دیں۔ سرخ جلد والی ایک کتاب جو میں تلاش کر رہی تھی وہ میں نے کونے پر کھڑی ایک لڑکی کے ہاتھ میں دیکھی۔ ارے، یہ کتاب تو میں نے خریدی نہیں اور شاید یہاں یہ کتاب ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کتابوں پر نظر دوڑائی تو ایک کتاب مجھے نظر آئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے یہ سرخ جلد والی کتاب مل گئی۔ جب میں نے کاؤنٹر پر جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کتاب کسی نے بک کرائی ہوئی ہے۔ میں بہت اداس ہوئی۔ ابھی میں اپنے ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہاں بھیڑ بہت تھی جس کی وجہ سے مجھے دھکا لگا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر یہ غصہ اچانک ٹھنڈا ہو گیا جب مجھے کسی لڑکی نے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے میری سہیلی سائرہ کھڑی تھی جو اس غضبناک حالت میں بھیڑ، شور و غل اور گرمی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ارے سائرہ، کیسی ہو؟ میں نے گرم جوشی سے ملتے ہوئے سائرہ سے کہا اور ہم دونوں اپنی پرانی سہیلیوں، پرانے فیشن، پرانی کتابوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران مجھے ذرا بھی احساس نہ رہا کہ دیر ہو رہی ہے، وقت کافی ہو چکا تھا۔ 8:30 بج رہے تھے اور زہرہ بھی آ چکی تھی۔ زہرہ نے غصے میں کہا، جلدی چلو، اگر دیر ہو گئی تو تمہارے والدین مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جلدی جلدی کتابوں کا بل بنوایا اور فوراً باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں میرا گھر آ گیا۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ دیر ہونے پر ڈانٹ ضرور پڑے گی۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 9 بج چکے تھے اور میں نے اپنے والدین سے شام 7 بجے تک کی اجازت لی تھی۔ شام کو تھکن کی وجہ سے زہرہ مجھے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے خیال سے شاید وہ امی ابو کا سامنا کرنے سے ڈر گئی ہوگی، اس لیے چلی گئی، لیکن مجھے تو امی ابو کا سامنا کرنا ہی تھا۔ خیر، ڈرتے ڈرتے میں کمرے میں داخل ہوئی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی اور ابو کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں بہت پریشان تھی کہ میں کس طرح اپنے بیگ سے کتابیں نکالوں جو میں نے چھپائی ہوئی تھیں۔ کتابوں کے وزن سے بیگ بہت بھاری ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر فوراً کتابیں نکالی
اور چھپا کر رکھ دیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک زوردار آواز آئی۔ یہ آواز ابو کی تھی۔ رفت، کہاں ہو تم؟ میں نے سوچا آج تو خیر نہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر گئی۔ وہاں گھر کے سب افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ دراصل آج میری سالگرہ بھی تھی اور گھر کے تمام افراد میز پر کیک سجائے میرا انتظار کر رہے تھے، اور میں ہوں کہ تھکن کے مارے سب کچھ بھول گئی تھی۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو اپنے ابو سے ڈرتے ڈرتے اور گھر کے تمام افراد کا خلوص اور محبت دیکھ کر ان لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ تمام لوگ میرا سچ سن کر بہت خوش ہوئے اور میری بات سن کر مسکرانے لگے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب ناراض ہونے کے بجائے مسکرا کیوں رہے ہیں۔ امی نے مسکراتے ہوئے زہرا کو آواز دی۔ آ جاؤ زہرا، اور پردے کے پیچھے سے زہرا نام کی ایک مخلوق نمودار ہوئی۔ میں ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پائی کہ زہرا تو تھکن کے مارے مجھے چھوڑ کر بنا بات چیت کے گھر چلی گئی تھی، مگر یہ یہاں کیسے پہنچی؟ دراصل زہرا نے امی ابو کو سب کچھ پہلے ہی سچ سچ بتا دیا تھا، اور وہ مجھ پر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، جبکہ وہ اپنے گھر تیار ہونے اور میرا تحفہ لینے کے لیے گئی تھی۔ اس موقع پر ابو نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، تمہیں سالگرہ پر کیا تحفہ چاہیے؟ میں نے بے ساختہ کہا، ابو بس آپ مجھے کتابیں پڑھنے کی اجازت دے دیں، چونکہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں، اور میں آپ کا کہنا بھی مانوں گی، سارے کام ختم کر کے پھر کتابیں پڑھوں گی۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں ڈھیر ساری کتابیں لا کر دیں گے۔ اب زہرا بھی اپنا تحفہ میرے پاس لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کا تحفہ کھولا تو خوشی سے اچھل پڑی۔ جیسے ہی میں نے زہرا کا تحفہ کھولا، اس میں وہی سرخ جلد والی کتاب تھی جس کو ڈھونڈتے ہوئے میں نے بہت دھکے کھائے تھے۔ اس کے بعد میں نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور سب نے مزے لے کر کیک کھایا۔ میں نے اپنے امی ابو سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، کتابیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مگر میں آئندہ امی ابو کی اجازت لے کر ہی کتابوں کی نمائش میں جایا کروں گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔